السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، آج ہمارا موضوع ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ تاریخ جب خلیفہ کا نام لیا جائے تو 5 مشہور خلفاء کو تاریخ ذکر کرتی ہے۔ ایک خلفاء اربعہ جنہوں نے یک بعد دیگر خلافت کو سنبھالا، ابو بکر رضی اللہ عنہ سن 11 ہجری سے 13 ہجری تک، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 13 ہجری سے 20 پر 3 ہجری تک، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 20 پر 3 ہجری سے 30 پر 5 ہجری تک، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ 30 پر 5 ہجری سے 40 ہجری تک۔ تو ان 4 خلفاء نے ایک بعد دیگر خلافت کی عظیم ذمہ داری کو سنبھالا۔ تو یہیں سے خلفاء کا دور ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد بنو امیہ کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے فرزند عظیم صحابی رسول معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں بنو امیہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ سن 40 پر 1 ہجری سے بنو امیہ کی ملوکیت اور خلافت کا آغاز ہوتا ہے۔ خلفاء راشدین کے بعد بنو امیہ کے بہت سارے امراء اور بادشاہوں نے حکومت کی، لیکن تاریخ انہیں خلیفہ کے نام سے یاد نہیں کرتی ہے، بلکہ انہیں ملک کے نام سے یاد کرتی ہے، اور ملک کا معنی ہے بادشاہ۔ اور اس وقت عموماً ملوکیت کا سسٹم تھا۔ یہ بات میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ملوکیت کا مطلب کہ یعنی جب باپ بادشاہ ہوتے ہیں تو انتقال سے پہلے اگر ان کے بیٹے ہوں تو ان کے بیٹوں میں سے کسی ایک کو ولی عہد کے طور پر، یعنی باپ کے انتقال کے بعد بیٹا بادشاہ ہوگا، اور پھر بیٹا جب آئے بادشاہت پر تو وہ انتقال سے پہلے کسی ایک کو، یا تو اپنے بھائی کو یا تو اپنے بیٹے کو مطلب بادشاہت کے لیے، خلافت کے لیے نامزد کر دیتے ہیں۔ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ ملوکیت کہتے ہیں۔ یہ ملوکیت کا سسٹم بنو امیہ کے دور سے شروع ہوا، جبکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ یہ ملوکیت کا سسٹم نہیں تھا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں باقاعدہ یہی سسٹم رائج ہے کہ ہر ایک ملک جب آتے ہیں، بادشاہ آتے ہیں، تو انہی کے دور میں اس کے بعد کون بادشاہ ہوں گے وہ بادشاہ خود متعین کر دیتے ہیں انتقال سے پہلے، یا تو اپنے کسی بھائی کو یا تو اپنے کسی بیٹے کو۔ تو اس طرح الحمدللہ یہ سسٹم جو چلا آ رہا ہے تاریخ میں۔ لیکن ملوکیت کے اس سسٹم میں بنو امیہ کے بادشاہوں میں ایک ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو تاریخ خلیفہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان کے کارنامے، ان کے عظیم اخلاق، ان کی زبردست تبدیلیاں، اور ان کے ذریعے سے آس پاس کے ماحول میں جو انقلابات بپا اور رونما ہوئے، ان تمام کارکردگیوں، صلاحیتوں، قابلیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مؤرخین نے، تاریخ لکھنے والوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو خلیفہ خامس قرار دیا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ چند اہم واقعات ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ اس درس میں نہ صحیح، آنے والے دروس میں انشاءاللہ چند اہم واقعات عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آئیے معلوم کرتے ہیں یہ خلیفہ خامس عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ آخر کون تھے؟ یہ سبحان اللہ، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فاروقی خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے آپ، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خاندان سے آپ کا تعلق تھا۔ دراصل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو پوتی تھیں، پوتی کے آپ بیٹے تھے آپ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے عاصم ہیں، اور عاصم کی ایک بیٹی ہیں لیلہ بنت عاصم، جن کو ام عاصم بھی کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ
کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے عاصم، ان کی بیٹی لیلہ بنت عاصم جن کو عاصم کہا جاتا ہے، تو ان کے بیٹے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ تو گویا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو پوتی تھیں، پوتی کے بیٹے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ اور یہ عبدالعزیز جو آپ کے والد محترم تھے، یہ بھی سبحان اللہ بہت زیادہ علمی شخصیت، باوقار عالم دین، ایک اچھے گورنر، ایک اچھے سیاستدان گزرے ہیں۔ مروان کے بہت سارے بیٹے جنہوں نے بنو امیہ کی بادشاہت کو سنبھالا، تو ان مروان کے بیٹوں میں آپ کے والد محترم عبدالعزیز کا نام آتا ہے۔ اور عبدالعزیز کے ہی ایک بھائی ہیں عبد الملک، جو بنو امیہ کے ایک عظیم جو ہے بادشاہ گزرے ہیں، جو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے ایک دو بادشاہ سے پہلے جو ہے یہ عبد الملک رحمہ اللہ نے بنو امیہ کی بادشاہت کو سنبھالا۔ اور تاریخ میں بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن عبد الملک رحمہ اللہ کے بھی عظیم کارنامے اہل علم ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال ایک اچھا خاندان، ایک اچھا ماحول عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے پایا، اور خاندان کے اکثر لوگ چونکہ بادشاہت کو سنبھالنے کی وجہ سے بہت خوشحال تھے، معاشی اعتبار سے کوئی تنگی نہ تھی، سب کے سب الحمدللہ خوشحال تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ آپ بچپن ہی سے عمدہ لباس جو ہے پہنا کرتے تھے، اور دن میں کئی لباس جو ہے بدلنا آپ کا معمول تھا، اور جو عطر آپ استعمال کرتے، بہت قیمتی عطر آپ جو ہے خوشبو لگایا کرتے تھے، اور بہت زیادہ طبیعت میں نفاست تھی، نفاست پسند تھے، باذوق تھے آپ، خواہ پہننے کا معاملہ ہو، کھانے پینے کا مسئلہ ہو، بڑی شاہانہ زندگی آپ نے بسر کی۔ لیکن سبحان اللہ یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے، اس قدر آسانی، آسائش، راحت، مالداری ہونے کے باوجود آپ کی زندگی میں دین سے دوری کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ خاص کر جوانی کے دور میں جب آپ قدم رکھتے ہیں تو سبحان اللہ ان تمام آسائشوں کے باوجود آپ اللہ سے ڈرنے والے ایک خالص نوجوان تھے۔ آپ کے اساتذہ میں اہل علم نے صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو ذکر کیا ہے، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ 60 پر 1 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو حفص ہے، آپ کی کنیت ابو حفص ہے، 60 پر 1 ہجری میں آپ پیدا ہوتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وفات 90 پر 3 ہجری میں ہوتی ہے، تو لہٰذا بعض صحابہ کی شاگردی آپ کو حاصل رہی، تو آپ تابعی ہیں، آپ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، تو آپ کے اساتذہ میں سر فہرست انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، اور صالح بن کیسان رحمہ اللہ ہیں، جو بڑے مشہور جو ہے تابعی ہیں۔ صالح بن کیسان رحمہ اللہ آپ کی جوانی کے مرحلے کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صالح بن کیسان رحمہ اللہ کے بہت سارے شاگرد تھے، اور ان شاگردوں میں سب سے زیادہ صالح بن کیسان رحمہ اللہ جس شاگرد کی عزت اور احترام کرتے تھے اور جس شاگرد سے متاثر تھے، وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہیں۔ تو فرماتے تھے صالح بن کیسان رحمہ اللہ کہ میرے اپنے شاگردوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی متقی، اللہ سے ڈرنے والا کوئی طالب علم ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ اللہ اکبر! یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ آسائش ہونے کے باوجود، مالداری اور تونگری ہونے کے باوجود عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے تقوی کا لباس نہیں اتارا، دینداری کا لباس نہیں اتارا، بلکہ ایک اچھے مسلمان بن کر آپ نے زندگی بسر کی، شاہانہ زندگی رہی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جو منعم حقیقی ہے اس کو آپ نے کبھی نہیں بھولا۔ یہ استاذ کی گواہی اپنے شاگرد کے حق میں کہ سب سے زیادہ متقی آپ کے شاگردوں میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو صالح بن کیسان نے پایا۔ بڑا اچھا ماحول بچپن ہی سے آپ کو ملا، مدینے میں پیدا ہوئے تھے آپ، مدینے میں پیدا ہوئے تھے آپ، اور بچپن ہی میں آپ نے قرآن مجید کو مکمل
کے حفظ کو مکمل کر لیا، قرآن مجید کو اپنے سینے میں بسا لیا، اور بہت سارے علوم کو آپ نے بچپن ہی میں جو ہے پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، صالح بن کیسان رحمہ اللہ سے، اور اس کے بعد آپ کی زندگی کے عظیم کارنامے انشاءاللہ آنے والے حلقے میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو ائمۃ السلف نے جو زندگی بسر کی اس زندگی سے اسباق حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکراً، بارک اللہ فی کنہ وجزاکن خیرا۔